نیسا روشنی کی پری خوشبو فلمین ایک جدوائی زمین تھی. یہاں ہر طرف پر پھول کھلے رہتے، ندیوں کا پانی چمکتا اور ہوا میں میٹھی خوشبو بسی رہتی تھی. اسی دنیا میں ایک بہت خوبصورت پری رہتی تھی جس کا نام نیسا تھا. نیسا صرف اپنے حسن کے لیے نہیں بلکہ اپنی جدوائی سیلون کے لیے بھی بہت مشہور تھی. اس کا سیلون پورے فلمین کی شان تھا. دیواریں سفید سنگ مرمر کی تھی جن پر سبز بیلیں لپٹی ہوئی تھی جو روشنی میں چمکائے. ہر صبح پری وہاں آئے، کوئی رقص کے لیے اور کوئی صرف تھوڑا سا جادو اپنے چہرے پر لگانے کے لیے. نیسا ہر پری کا مسکراتے ہوئے استقبال کرتی. خوش آمدید میرے پارلر میں. ان کے بالوں میں پھول لگاتی اور ان کے پروں پر چمک بکھیر دیتی. رخساروں پر نرم رنگ چڑھاتی. جو پری یہاں سے باہر نکلتی وہ پہلے سے زیادہ چمکی ہوئی لگتی اور ایک دوسرے کو پریاں دیکھ کر خوش ہو جاتی. لیکن ایک دن کچھ عجیب ہوا. صبح جب نیسا اٹھی تو اس کی سب سے قیمتی بوتل غائب تھی. پہلے دن اس نے خیال کیا شاید کوئی بھول گئی ہوگی، مگر اگلی رات پھر ایک بوتل غائب ہو گئی. نیسا پریشانی کی عالم میں پڑ گئی. اب یہ روز روز ہونے لگا. نیسا پریشان رہنے لگی. یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ہائے دن میری بوتل غائب ہو رہی ہے. وہ راتوں کو جا کر سیلون کی نگرانی کرتی مگر کچھ نظر نہ آتا. دن میں سب کچھ ٹھیک رہتا مگر رات کو جیسے ہی کوئی چھپ کر آتا اور جادو سے چرا لیتا. ایک دن وہ اداس ہو کر بیٹھی دریا کے کنارے بیٹھی تھی کہ اچانک اگاز پر اس کی ایک بوتل نظر آئی. وہ اٹھی اور پیچھے پیچھے چلنے لگی اور راستے میں ایک ایک کر کے بوتل ملتی گئی اور آخر کار وہ پرانے درخت کے پاس پہنچی. وہ جھک کر دیکھنے لگی. زمین پھٹکی اور نیچے اندھیروں میں جا گری. جب آنکھ کھلی ایک نئی روشنی بھری بستی دکھی. وہاں ننھے ننھے بونے رہتے تھے. ان کے گھر چمکتے تھے مگر ان کے چہروں پر اداسی تھی. ایک کونے میں کی ساری بوتلیں رکھی ہوئی تھی. تب اسے سمجھ آیا یہ بونے اس کی جدوائی رنگوں سے متاثر ہو کر انہیں اپنے لیے لے جاتی تھی. نیسا نے غصہ کرنے کے بجائے بلکہ ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. وہ ہر رات ان کی بستی میں آتی اور اپنے جادو سے ان کے گھروں میں روشنی خوشبو رنگ بکھیر دیتی. ان کے قدموں کے نیچے زمین چمکنے لگی. بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی اور بزرگوں کی آنکھوں میں سکون. اسی بستی میں ایک بونا تھا جس کا نام ایلن تھا. وہ دوسروں سے بہت مختلف تھا. وہ بھی بونے کی شکل میں تھا لیکن اور باقی بونے چھوٹے تھے لیکن اس کا قد اور بونوں سے تھوڑا سا لمبا تھا. وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے اور ایک دوسرے سے متاثر ہو گئے. وہ روزانہ اپنے پاس چھوٹے بونوں کو بٹھا کر کہانیاں اور داستانیں سناتے. چاندنی راتوں میں بیٹھ کے ہنستے اور خاموشی کو لفظوں میں بدل دیتے. پھر ایک دن زمین سے ایلن اور نیسا کی دوستی بہت گہری دن پر دن ہوتی جا رہی تھی. وہ زور زور سے کہکے لگا کے ہنسنے لگی. نیسا پھر ایک دن زمین زور زور سے ہلنے لگی. بونے خوف سے بھاگنے لگے. ایلن نے کہا نیسا تم واپس چلی جاؤ. مگر اگلے دن جب نیسا واپس آئی تو بستی تباہ ہو چکی تھی. گھر گرے ہوئے تھے، راستے ٹوٹے ہوئے تھے اور سب کے چہرے اداس تھے. ایلن نے بتایا کہ ایک بہت بڑا دیو آتا ہے جو سب کو ستاتا ہے اور زبردستی کام کرواتا ہے. نیسا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ان کی مدد کرے گی. اس نے اپنے پروں کو روشنی کی ڈال بنایا اور سب بونوں کو ہمت دلائی. جب دیو آیا تو زمین لرزائی اور آسمان پر اندھیرا چھا گیا.
مگر نیسا نہیں ڈری، اس کے جادوئی رنگوں سے روشنی نکلی اور بو نے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ روشنی اور اندھیرے کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر کار ڈیو زمین پر گر گیا اور دھوئیں میں بدل گیا۔ اسی وقت ایک تیز روشنی پھیلی اور بونے بدلنے لگے۔ وہ سب حسین انسان بن گئے۔ ان کے ٹوٹے ہوئے گھر ایک خوبصورت سلطنت میں بدل گئے۔ ایلن اب شہزادہ بن چکا تھا۔ اس نے نیسا کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم نے ہماری سلطنت کو بچایا ہے، کیا تم میری ملکہ بنو گی؟ نیسا کی آنکھ میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ اور اس کے بعد فرلین میں خوشی اور روشنی کا جشن منایا گیا۔ پھر نیسا اور ایلن کی شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو گئے۔ نیسا کی کہانی ہمیشہ کے لیے محبت اور روشنی ہمت کی علامت بن گئی۔